بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، میں آپ سے حضرت آدم علیہ السلام، شیطان اور جنات کے بارے میں سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی، تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ آپ مجھے اس کافر کا نام بتائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں شیطان کا کیا نام تھا؟ آپ مجھے اس شیطان کا نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو کیا اسی طرح ہم انسانوں سے پہلے مخلوقات جنات کی شروعات کسی جن سے ہوئی تھی؟ اگر ایک جن سے ہوئی تھی تو آپ مجھے اس جن کا نام بتائیں۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا، تو کیا اسی طرح مخلوقات جنات کی بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجا تھا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے رو رو کر اس قدر معافی مانگ رہے تھے۔ آپ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے رونے اور اللہ سے معافی مانگنے کی کیفیت کے بارے میں بھی بتائیں۔ اسی طرح میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پہ اتارا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ کس حصے کی طرف اتارا تھا؟ آپ مجھے اس حصے کا نام بتائیں۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم نے اس زمین پر کتنے سال تک زندگی گزاری؟ آپ مجھے حضرت آدم کی عمر کے بارے میں بتائیں۔ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد یہ جنتی لوگ آپس میں کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ آپ مجھے ان جنتی لوگوں کی زبان کے بارے میں بتائیں۔ اور اسی طرح میرا نواں اور آخری سوال یہ ہے کہ جب دوزخی لوگ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں جانے کے بعد یہ دوزخی لوگ آپس میں کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ آپ مجھے ان دوزخی لوگوں کی زبان کے بارے میں بھی بتائیں۔ بس جیسے ہی اس نے امام علی علیہ السلام سے یہ تمام سوال کیے تو امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے بندہ خدا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کا پہلا کافر کون تھا؟ تو اے بندہ خدا، سب سے پہلے تم یہ جان لو، کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرے۔ لہٰذا اس ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا شیطان تھا، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو شیطان نے تکبر میں آ کر اللہ کے اس حکم کو انکار کر دیا۔ جیسے ہی شیطان نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اسی طرح اس ساری کائنات میں شیطان سب سے پہلا کافر بن گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ جان لو کہ اس پوری کائنات میں شیطان ہی سب سے پہلا کافر ہے۔ اسی طرح تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ تو اے بندہ خدا جان لو کہ آسمانوں میں فرشتے شیطان کو حارس کے نام سے پکارتے تھے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور آدم کو سجدہ نہ کیا تو اس وقت شیطان کا نام ابلیس ہو گیا تھا، اور پھر جب اس نے حضرت آدم کو بھٹکا کر آدم سے اللہ کی نافرمانی کروائی تو پھر اس وقت اس کا نام شیطان ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو کیا اسی طرح مخلوقات جنات کی بھی شروعات کسی ایک جن سے ہوئی تھی؟ تو اے بندہ خدا جان لو کہ مخلوقات جنات کی بھی شروعات ایک جن سے ہوئی تھی،
اور اس نے پہلے جن کا نام شومان تھا، اور اللہ نے اس شومان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا جنات کی طرف بھی اللہ نے اپنے کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجا تھا یا نہیں؟ تو پھر اے بندہ خدا جان لو کہ اللہ نے مخلوقات جنات کی ہدایت یا رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں پیغمبروں کو جنات کی طرف بھیجا تھا، اور جنات کی طرف بھیجے گئے ان نبیوں میں سے ایک نبی کا نام حضرت یوسف تھا۔ جب یوسف نے جنات کو اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کی تو دوسرے کافر جنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یاد رہے یوسف نبی انسانوں کی طرف بھیجے گئے حضرت یوسف نہیں ہیں، بلکہ یہ یوسف نبی بذات خود ایک جن تھے۔ اور یاد رہے کہ اللہ نے مخلوقات جنات کی طرف بھی اپنے جن نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا، تو وہ نبی اور پیغمبر بھی بذات خود ایک جن تھے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے تو ضرور ان فرشتوں پر بھی آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، یعنی انسانوں کے لیے انسانی وجود میں رسول، جنات کے لیے جناتی وجود میں رسول۔ اور اگر اس زمین پر انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے تو پھر اللہ فرشتوں کے لیے فرشتوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجتا۔ اسی طرح اے بندے خدا تمہارے پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت میں آدم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد آدم کس قدر رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ تو اے بندے خدا جان لو کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور آدم علیہ السلام جنت میں اس قدر روتے رہے کہ آپ کی ایک آنکھ سے اتنے آنسو گرے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے دجلہ میں موجود ہے، اور دوسری آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے فرات میں موجود ہے۔ اسی طرح تمہارے چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر کس حصے کی طرف اتارا تھا؟ تو جان لو کہ اے بندے خدا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ وادی سرندیپ میں اتارا تھا۔ اسی طرح تمہارے ساتھ سوال یہ ہے کہ آدم نے اس زمین پر کتنے سال تک زندگی گزاری؟ تو جان لو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر 930 سال تک زندگی گزاری۔ اسی طرح تمہارے 8ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ آخر جنت میں جنتی لوگ کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ تو جان لو کہ جنت میں جنتی لوگ عربی زبان میں بات کیا کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور پھر اللہ نے اس عربی زبان میں لکھے ہوئے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ اور اے بندے خدا تیرے آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ دوزخ میں دوزخی لوگ کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ تو جان لو کہ دوزخ میں دوزخی لوگ آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کی طرح بات کیا کریں گے، اور یہ لوگ دوزخ میں مسلسل اللہ سے معافی کی فریاد کیا کریں گے، لیکن افسوس ان کی چیخ و پکار کرنے کے باوجود بھی اللہ ان کی معافی کو قبول نہیں کرے گا، معافی کو قبول نہیں کرے گا۔